ہفتے میں آپ کے گوش گزار کروں گا جو بہت اہم ٹاپک ہے، جو اسلام کی معیشت اکانومی سے تعلق رکھتا ہے، جو زکوٰۃ کا ٹاپک ہے۔ اور رمضان المبارک میں شروع کے اندر تو ابھی اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اس پر سوال و جواب بھی بہت اہم جو ہے وہ موضوع کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور پیغمبر رسول کی پیروی میں رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ زکوٰۃ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ توبہ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر کافر لا الہ الا اللہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، توبہ ہو جائے، کو کر لے توبہ، تائب ہو جائے کفر شرک سے، پھر وہ نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا تو اسلامی برادری میں شامل ہوگا، وگرنہ مسلمانوں کے اندر قرآن کہتا ہے وہ شامل نہیں ہوتا۔ کب شامل ہوگا؟ نماز کے بعد جب زکوٰۃ ادا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، فرمایا جو تم میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا خوشی سے وہ اللہ سے اجر پائے گا، اور جس نے اس کو روکا ہم اس سے زکوٰۃ بھی لیں گے اور آدھا مال بھی اس کا ضبط کریں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک تاکیدی حکم ہے رب العالمین کی طرف سے، آل محمد کے اوپر اس میں سے کوئی چیز حلال نہیں، یہ حق ہے غریبوں کا، یہ کوئی جبر نہیں، غریبوں کا حق ہے جو امیروں کے پاس آ گیا ہے، وہ 2.5% جو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو گورنر بنا کے بھیجتے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، تو اس کو کہتے کہ جا کے دعوت دینی ہے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی۔ جب وہ اللہ کو پہچان لے، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ کو پہچان لے تو انہیں کہنا اللہ نے نماز تمہارے پر فرض کی ہے، اور اس کے بعد انہیں کہنا اللہ نے مال کا حق بھی فرض کیا ہے اور وہ زکوٰۃ کی صورت کے اندر ہے۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے اسی چیز کی دعوت دیتے تھے، اور یہ اسلام کی بنیاد تھی۔ اسلام میں اتنی اہمیت اس کی ہے کہ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہاں پر یہ فرمایا ہے کہ اگر زکوٰۃ دے، نماز پڑھے کافر، تو اس کے بعد فخلوا سبیلہم، تم اس سے مت لڑنا، جہاد اس سے روک لو، وگرنہ اس کے اوپر فرشتہ جو ہے وہ خلیفہ ان کے خلاف جو ہے وہ لشکر کشی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں سے لڑوں اور لوگوں کو اللہ کا جو حق ہے اس کے اوپر قائم کروں۔ اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب وہ یہ کر لیں تو پھر وہ مجھ سے اپنا مال، اپنی جان، اپنے خون بچا لیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو اتنی دیر تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لڑوں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے بھی قرآن میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، میرے بھائیوں، اس کے اوپر فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، انہوں نے کہا یاد رکھ لینا جس نے زکوٰۃ کو روکا یہ مال ہے، مال کا حق ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے، میں ابو بکر ان سے قتال کروں گا۔ تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ لشکر بھیج کے ان کے خلاف جہاد کیا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ زکوٰۃ اتنی اہم چیز ہے اسلام کے اندر، مسلمان ہونے کے لیے یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں، جب ہم پڑھتے ہیں غور نہیں کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کا مہد کے اندر، ماں کی گود کے اندر کلام ہے، وہاں پہ انہوں نے کیا فرمایا،
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے اللہ نے مجھے یہ وصیت کی ہے۔ بچپن میں بچہ بول رہا ہے ماں کی گود کے اندر اور کہہ رہا میرا اللہ مجھے یہ وصیت کر رہا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اس سے پہلے کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے برکت بنایا ہے، اور اس کے بعد دو وصیتیں ہیں۔ یہ جو ہماری برکت ہے دنیا کے اندر، ہماری برکت جڑی ہوئی ہے نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ۔ اور فرمایا مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جب تک زندہ ہوں اللہ نے مجھے حکم دیا۔ بچہ ماں کی گود میں یہ کلام کر رہا ہے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ اتنی اہم چیز ہے میرے بھائیوں زکوٰۃ، اور مسلمانوں کو اس قدر اس کے اندر چھوٹ ہے، ہم اس کو سیکھتے نہیں۔ گویا آج کا لیکچر اگر آپ غور سے سن لیں تو اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک آپ جان لیں گے، 5واں حصہ اسلام کا آپ سیکھ لیں گے اگر آپ توجہ سے بات کو سنیں تو زکوٰۃ کو سیکھنے کے ساتھ۔ اتنی اہم چیز ہے لیکن ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ اسلام کو ہم ایک ایک کر کے نماز سیکھیں، زکوٰۃ سیکھیں، روزے کے بارے میں سیکھیں، حج کے بارے میں سیکھیں، بنیادی جو چیزیں ہیں ایک ایک کر کے، پھر اس کے بعد آگے ان کی فہم اور اس کے اندر مزید بندہ معرفت حاصل کرے۔ اس کی اہمیت میں نے چند ایک آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور رخصت اتنی ہے، میں کیونکہ طالب علم ہوں، مذاہب کا، تو میں انہیں مذہبوں کو کچھ پڑھتا رہتا ہوں۔ بائبل آج بھی اس کا آپ جو ہے نا وہ بائبل سوسائٹی اردو وزارت سے بائبل کا ایڈیشن اٹھا لیں، اردو ترجمے والا، آپ دیکھیں گے کتاب جو ہے گنتی، کتاب احبار، استثناء، نہمیہ، ملائکے، آپ اس کو دیکھ لیں، انجیل متی کو، انجیل لوکا کو، عبرانی کو، آج بھی دیکھیں گے آپ جگہ جگہ پہ دیہیکی کا لفظ ہے۔ دیہیکی 10واں حصہ، ہم سے پہلے یہودی، عیسائی گندم کا ایک دانہ جو تھا اس میں سے بھی 10واں حصہ ان کے اوپر فرض تھا خرچ کرنا، چاول کے ایک دانے کے اوپر۔ ہر چیز میں کتنا حصہ دیتے تھے؟ 10واں۔ کتنا؟ ہمارے ہاں عشر معروف ہے لیکن ہم عشر دیتے نہیں، عشر صرف ایک صورت میں ہے، مگر نہ ہم 40واں دیتے ہیں، وہ چیریٹی میں 10واں دیتے ہیں، آج بھی 10واں دیتے ہیں کرسچن، ہم 40واں دیتے ہیں۔ 100 میں سے 2.5 روپے کتنے ہیں؟ ریاضی اگر آپ کا درست ہے بتائیں ذرا۔ 100 میں سے جب آپ 40 کو تقسیم کریں 100 روپے تو جواب کیا آئے گا؟ 2.5۔ ہم 40واں حصہ دیتے ہیں، 40 میں سے 1، وہ 10 میں سے 1 دیتے تھے، اور اس کے لیے بھی صرف 4 چیزیں ہیں، توجہ سے سنیں، جن کے اوپر زکوٰۃ ہے، صرف 4 چیزیں، بہت آسان ہے سمجھنا۔ نمبر 1، چند جانور ہیں، صرف چند جانور مویشی، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ہے سونا چاندی نقدی، سونا چاندی نقدی کے اوپر۔ نمبر 3، زکوٰۃ ہے زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار کے اوپر۔ نمبر 4، زکوٰۃ ہے فار سیل، تجارت کے لیے جو آپ نے سامان رکھا ہے اس کے اوپر۔ کتنی چیزوں پہ زکوٰۃ ہے؟ صرف، کیوں نہیں تھوڑا سا یاد کر لیں، کتنی چیزوں پر؟ صرف 4، باقی موج ہے، اپنے گھر جتنے ہیں کوئی زکوٰۃ نہیں، سواری کی جتنی گاڑی ہے کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو چھوٹ کیا ہے؟ صرف 4 چیزوں میں زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ واقعتاً رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس سے پہلی امتوں میں زیادہ محنت تھی، آج ہمیں کم محنت کرنی پڑتی۔ 4 چیزیں جن میں صرف زکوٰۃ ہے، اور اس میں پھر آگے بہت ساری چھوٹ ہے۔ ویسے اکٹھا کرنے والے میرے جیسے ہر ایک سے لے لیتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے، چھوٹ بہت ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کہیں گے یار زکوٰۃ اتنی آسان ہے، آپ کہیں گے یہ تو مسئلہ ہی نہیں، بہت مائنر ہے، بہت تھوڑی سی ہے۔ 4 چیزوں میں زکوٰۃ ہے، اور وہ ہر چیز میں 10واں حصہ دیتے تھے، ہر چیز میں۔ اب ان 4 میں سے جو جانور ہیں، جانور صرف اونٹ، بھینس، گائے، بھیڑ، بکری، بس باقی جانوروں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر آپ ان کو پالتے ہو، سیلنگ کے لیے نہیں، سیلنگ کی بات الگ ہے، سیل کے لیے جو چیز ہوگی اس میں زکوٰۃ ہے۔ آپ کے گھوڑے پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، صرف 4 جانور، اونٹ، بھینس، گائے اور بھیڑ، بکری۔ اس کے بعد پھر اسلام نے اگلی شرط رکھی ہے، اس کی مقدار مقرر کی ہے۔ اونٹوں پہ تب زکوٰۃ ہے جب وہ 25 ہو جائیں، اس سے نیچے اونٹوں کی زکوٰۃ اونٹوں میں سے نہیں ہے۔ 25 اونٹ، بکریاں 40 ہو جائیں گی تو زکوٰۃ شروع ہوگی، 39 پہ بھی نہیں ہے۔
भैंस गायें 30 होंगी तो ज़कात का निसाब शुरू होगा, 29 पे भी नहीं है। इतनी छूट किसी को नहीं। मैं मजहब का तालिब इल्म उठा के देखने पाए दे ये कि बार बार 10वां हिस्सा वो देते हैं एक दाने के ऊपर भी, और आपको इतनी छूट है, इसके बाद झूठ बंदा ज़कात ना दे। उसके बाद मेरे भाइयों, अगर ये जानवरों की चीज छोड़े, जमीन की पैदावार, इस्लाम ने जमीन की पैदावार पे पूरे साल का राशन आपको देकर उसके बाद का ज़कात शुरू ही उसके बाद होगी। कम अज कम जिसको 5 वसक अगर होगा तुम्हारे जमीन का गल्ला तो फिर ज़कात फर्ज है, उससे ऊपर होगा तो फिर ज़कात सारे के अंदर है, वगरना नहीं। और वो 5 वसक क्या है? 5 वसक सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों को चंद वो बनेंगे 15 मन। 15 मन गंदम, एक महीने की आप 1 मन गंदम घर में खा लेंगे, पूरे साल का राशन है। इसके बाद ज़कात है। जमीनी पैदावार के ऊपर भी इतनी छूट है। और इसके बाद फिर एक और छूट दी हुई है, अगर तुमने पानी खरीदा है, ट्यूबवेल से लगाया है या बरानी है, चलो आसमानी पानी है तो फिर ऐसे करो हर 10 मन के ऊपर एक दे देना, अगर नहीं तो 20 मन के बाद 1 मन। पानी का भी ख्याल रख के छूट देगी। इसके बाद आगे जो हमारे साथ ताल्लुक रखता है आज ज्यादा लोगों के साथ, वो है सोना चांदी नकदी और तिजारत। इसके ऊपर भी रुखसत दिया सबसे पहले का तब तक तुम्हारे ऊपर ज़कात नहीं जब तक निसाब को नहीं पहुंचते। और निसाब को कब पहुंचते हो? निसाब को तब पहुंचते हो जब तुम कम अज कम 6 तोले बनते हैं। 7.5 तोले मशहूर है, लेकिन मुहक्कक जो नुस्खा है, अगर आप किताबें पढ़ना चाहें, अल जुमल फी ज़कातिल अमल, अबू बकर अल जज़ाइरी की अरबी में किताब है, इतनी मोटी मुहक्कक, जिसमें उन्होंने वजन बतलाया कितना। इसी तरह किताब ज़कात है दक्तूर मोहम्मद अहमद अल अत्तार की अरबी के अंदर। इस तरह उर्दू के अंदर अब्दुर्रहमान मुफ्ती अब्दुर्रहमान अल रहमानी काजी थे जमात दावा के कासिया में बैठते वफात पा गए, उनकी एक किताब है तो उन्होंने भी लिखी हुई है, और भी किताबें उर्दू में भी मौजूद है, जहाँ पे उन्होंने साबित किया है कि 6 तोले सोना या इसके बराबर नकदी है, 1 साल पड़ा रहा है तो ज़कात है। और 6 तोले आज का पता तोले का रेट होगा तकरीबन 3,10,000 के करीब। आज अगर आप चेक करें तो 3 लाख का मतलब कितना हो गया? 18 लाख से ऊपर। एक बंदे के पास पूरा साल, एक बंदे के पास पूरा साल पैसे पड़े हुए हैं, 18 लाख का मतलब है अगर उसके महीने का खर्चा नॉर्मल 1 लाख भी है, 1 साल नहीं 1.5 साल का खर्चा पड़ा हुआ भी, तो इस्लाम कहता है कि अब इसमें से 2.5% गरीब देख ले मोहल्ले में, जिसकी बच्ची के पास कपड़े नहीं है, जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, तो इसमें से तो आप दे उनको, वो हमारा नहीं है। ये बात तवज्जो से सुने, ऐसा नहीं है कि आप से पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे गवर्नमेंट जब पैसे देने लगे तो वो यूनियन काउंसिल या किसी लंबरदार या किसी एमपीए के जरिए काउंसिल के जरिए देगी ना, तो ग्रांट उनके थ्रू आती है आवाम की। ये जो ज़कात है, आप क्योंकि ताजिर हैं, आपके माल में अल्लाह ने 2.5 रुपए गरीबों के डाले हुए हैं, आपके नहीं है। तो खज़ मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, आपने ये समझा कि शायद हमारे हैं, वो आपके है ही नहीं। आपको ग्रांट दी गई है कि ये आगे दे दो। इसीलिए मुसलमानों का खलीफा ज़कात रोकने के ऊपर लड़ता था, क्योंकि ये अल्लाह का हक है। गरीबों को जो तुमने देना है वो रब ने फर्ज किया, वो लेके गरीबों तक पहुंचाते थे। अब समझते हैं कि शायद ये हमसे लिया जा रहा है, आपका नहीं। आपके माल में, आपके अकाउंट में किसी गरीब की का जो है ना वो आ गया बैलेंस, अब आप हड़प करने लगे, बात इतनी आपका नहीं है। वो 40वां हिस्सा जो है वो किसी का है, और किसका है वो आप देख लें, सूरह तौबा आयत नंबर 60। 8 लोग हैं, उनमें से देख लें वो किसका है। फुकरा, मिस्कीन है, फी सबीलिल्लाह है, ठीक है, और जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ लाया जा रहा है वो है। किसी को कोई चट्टी है, कोई मकरूज है, वो है। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत नंबर 60 में वो जिक्र की है। उनमें से किसी का माल आपके पास आ गया है, वो लो, अपना निकालो, हिसाब करो, उन्हें वापस कर दो, बस इतनी सी बात है। अच्छा, आपको क्या मिलेगा? आप उनको उनका माल दे रहे हो। तू खज़ू मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, ये माल गनियों से लेके फकीरों को वापस किया जाएगा, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है। तुम्हें क्या मिलेगा? अल्लाह कहता है मैं तुम्हें फिर भी अजर दूंगा, है तुम्हारे पास उनकी अमानत है, अगर तुम लौटाओगे अजर तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा।
جب تمہیں ملے گا امانت ان کی لٹا رہے ہو. اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ وہ ہم سے لیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اور میرے بھائیوں یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کے اوپر سوالات ہونے چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیے سب سے پہلی چیز قرآن پاک کو آپ پڑھیے. قرآن پاک کہتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا. جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حقیقت میں وہ مومن ہیں. کیا مطلب اس کا؟ اصل مومن وہ ہیں، دوسرے نام کے تو ہیں جو نماز اور زکوٰۃ نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں مومن ہیں لیکن مومن نہیں ہیں. سورۃ توبہ آیت نمبر 11 اور 5 پڑھ لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلامی برادری میں تب شامل ہوگے جب تم زکوٰۃ دو گے، نماز پڑھو گے. تو دوسری جگہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے حقیقی مومن. اور خطرناک بات، جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ. کمال بات ہے، وہ مشرک جہنم میں جائیں گے، اس کے لیے ویل ہے. حدیث نہیں سبحان اللہ، قرآن پاک ہے. الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ مشرک جہنم میں جائیں گے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، حقیقت میں یہ آخرت کے انکاری ہیں. اگر انہیں پتا ہو کہ ہمارا آخرت میں کچھ ہے تو یہ دنیا میں مال کا حق ضرور ادا کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کلیئر دو آیتیں آپ کے سامنے ہیں. مومن وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے اور وہ کافر مشرک ہے جو نہیں دیتا. قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین. اور جنت کا فیصلہ اس چیز کے اوپر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہا یا رسول اللہ جنت میں جانا چاہتا ہوں، کوئی چیز بتائیں. کہا نماز روزہ حج زکوٰۃ لا الہ الا اللہ کے بعد یہ کر لو. جانے لگا، کہا میں یہ کام کروں گا، اس میں سستی نہیں کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، نماز پڑھوں گا، حج زندگی میں کروں گا، روزہ رکھوں گا. آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر هذا. وہ دیکھو جنتی جا رہا، دیکھنا تو دیکھ لو. صحابہ کو کہا وہ دیکھو جنتی جا رہا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہا جنتی جا رہا دیکھ لو. سمپل بات ہے، 5 چیزیں. کہا جنتی جا رہا دیکھو. اور فرمایا وہ جو نہیں دے گا زکوٰۃ، مانی اس زکوٰۃ یوم القیامت فی النار، اور جو زکوٰۃ روکنے والا ہے اسے کہا وہ جہنم میں. میں نے بھی کہا قرآن کا بھی فیصلہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیصلہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیصلہ ہے. مانی اس زکوٰۃ یوم القیامت فی النار، وہ جہنم کے اندر ہے. اور میرے بھائیوں صرف یہاں پہ بس نہیں ہے، یہ تو جنت جہنم کا، ایمان کا، شرک کا فیصلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بڑا کچھ ہے. واللہ صحیح مسلم کے اندر وہ واقعہ بڑا کمال. یہ زکوٰۃ مال کو پاک بھی کرتی ہے، بڑھاتی بھی ہے. اور کیسے؟ صحیح مسلم میں واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے وقتوں کی بات ہے، ایک بندہ جا رہا تھا پہاڑی علاقے میں. اس نے اچانک بادل سے آواز سنی کہ کوئی بادل کو ڈانٹ پلا رہا ہے، بادل کو ڈانٹا جا رہا ہے. اور اسے کوئی کہہ رہا ہے جا کے فلاں بندے کے باغ کو پانی نہیں دے رہا، جاؤ پانی پلا کے آؤ. کہتا میں نے وہ سن لی بات سنی میں نے تو دیکھا کہ بادل جمع ہوئے، بدلی جمع ہوئی. اچانک وہ کڑکا برسا اور پانی وہ پتھریلی نالوں کے اوپر بہتا بہتا ایک سمت کو چلنا شروع ہو گیا. وہ بندہ کہتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ساتھ جانے لگا. جستجو ہے نا، آپ کو اچانک بادل سے آواز آئے تو آپ دیکھو گے یار یہ کہاں جا رہا ہے پانی. اس کے پیچھے بیچارہ چلتا چلتا پہنچا. آگے دیکھا ایک بندہ جو ہے نا وہ کدال لے کے کسی لے کر اپنا جو ہے پانی لگا رہا ہے باغ کے اندر. اس نے جا کے کہا اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ کہتا میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ کہتا بڑا عجیب واقعہ ہے، یہ جو پانی تیرے سامنے آیا میں نے دیکھا بادل کو کوئی ڈانٹ رہا تھا، بادل کو ڈانٹ رہا تھا جاؤ پانی کی ضرورت ہے میرے بندے کے باغ کو. تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے. کہتا یہی نام میں نے اپنے کانوں سے سنا، بادل میں سے آواز آئی، یہ وہی نام ہے. تو کرتا کیا ہے یار؟ تو کیا کرتا ہے کہ بادل کو ڈانٹ پڑ رہی ہے اس کے جا کے باغ کو پانی دے کے آؤ، کیا کرتا ہے؟ کہا چلو اب یہ تم نے سب جان لیا تو سن لو. میں کیا کرتا ہوں باغ سے جب پھل اترتا ہے نا اس کی 3 ڈھیریاں بنا دیتا ہوں، ایک اسی میں لگا دیتا ہوں، ایک اپنے بچوں کے لیے گھر بار میں رشتہ داروں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک جو ہے میں وہیں پہ بانٹ دیتا ہوں، گھر لے کر نہیں جاتا، یہیں کرتا ہوں. بس 3 حصے کر لیتا ہوں، 3 حصے کر. اب یہ صحیح مسلم کا واقعہ ہے، تذکرۃ الاولیاء نہیں رکھ رہا آپ کے سامنے. محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے میں سمجھ کیوں نہیں آتا. آپ نے فرمایا ایسے ہوا ہے، اور کہنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ بھی نہیں ہے کہ جناب کسی صوفی کو خواب میں آیا، ایسی بات نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، صحیح مسلم شریف۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی برکت بھی ایسے۔ اچھا نہ دینے والوں کو کیا کہا؟ احادیث کو اٹھائے۔ شیخ البانی نے صحیحہ میں جامع الصغیر میں احادیث کے طرق اکٹھے کیے۔ ایک حدیث میں فرمایا ما منع قوم زکاة اموالهم الا منعوا الا ابتلاهم اللہ بالسنین۔ ایک سند میں ہے جب تم روکو گے زکوٰۃ کو تمہارے اوپر مصیبتیں آفتیں آئیں گی، پھر آئیں گے تمہارے اوپر قحط۔ کیا آئیں گے؟ قحط آ جائیں گے، قحط سالی پڑے گی۔ اور ایک روایت میں ہے لولا البہائم لم یمطروا، اس کا مطلب بھی بڑا گہرا ہے۔ اگر یہ چرند پرند درندے جس کو آپ کہہ لیں ڈاگز کیٹس بلی کتے اگر یہ نہ ہو تو تمہیں ایک قطرہ نہ ملے، تمہارے جو عمل ہیں وہ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اب تم جانوروں کے حصے کا پانی ہے جس میں سے پی رہے ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم زکوٰۃ کو روکتے ہو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے بارش رکتی ہے، برکت رکتی ہے، پھر قحط آتا ہے۔ اور اگر جانور نہ ہوتے جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ چرند پرند، تو ایک قطرہ نہ تمہیں ملتا، تم اپنے نہیں جانوروں کے حصے کے پانی سے پال رہے ہو۔ یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور قرآن نے تو اس کے اوپر اس کی برکت اور اس کی سختی کے اوپر بڑی اگزامپل دی ہے۔ قرآن کو آپ پڑھیں، کہیں پر فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مال، وہ نہ سمجھیں کہ وہ مال ان کا کم ہو رہا ہے، وہ ایسے سمجھیں ایک دانہ انہوں نے کاشت کیا ہے اور ایک دانے نے 7 بالیاں اگائی ہیں، ایک بالی جو ہے اس کے اندر 100 دانے ہیں، ایک دانہ 100 دانے ان کے نامہ اعمال میں لے کر آ رہا ہے۔ قرآن نے اگزامپل دی، پیرابل دی ہے۔ اور جنہوں نے روکا ہے قرآن میں 2 جگہ ان کے عذاب کو تذکرہ کیا ہے، قرآن نے اور حدیث نے اس کی تفسیر کی ہے۔ ایک جگہ فرمایا لا یحسبن الذین، وہ لوگ نہ سمجھیں جو بخل کر رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال پہ فرضی زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے اور وہ مال جمع کر کے سمجھ رہے ہیں ہوا خیر اللہم کہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر اللہم یہ بہت بدتر ہے، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے گلے کے اندر توق بنا کے ڈالے گا وہ مال جو انہوں نے محفوظ کر کے رکھا ہے، اور وہ مال گنجا زہریلا سام بنے گا۔ صحیح بخاری میں اس کی اور مسلم میں تشریح ہے، وہ ڈالا جائے گا منہ کے اندر لگائے گا، وہ ڈنگ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، مجھے تو نے روکا تھا اور زکوٰۃ میں چیٹنگ گئی تھی نا، نہیں دیا، یہ دیکھ اب کھا تو مجھے۔ اور ایک جگہ فرمایا یوم علیہ فی نار جہنم، قرآن ہے، یہ مال سارا تپایا جائے گا جیسے لوہے کی دانتری یا جو ہے نا اسی طرح برہمی وغیرہ بنتی ہے، اس طرح وہ مال جو ہے اس سے وہ آلات بنائے جائیں گے، انہیں گرم کر کے جو ہے پشت، گدی، پہلو اور جو ہے نا پیشانیاں، ان کے اندر داغا جائے گا۔ صحیح مسلم میں تفصیل موجود ہے، یہاں سے داخل کیا جائے گا، پیشانی سے ایسے وہ باہر نکلے گی وہ داتری سی بنا کر، اور اس کے بعد یہاں پہلو پہ داخل کیا جائے گا اور وہ پشت سے باہر نکلے گی، یہ وہ مال ہے جس کا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ قرآن پاک میں اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، اتنا کچھ ہے اس کے بارے میں۔ اور قرآن میں 2 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بڑے غور کرنے والی بات ہے، اگر بندہ اس کے اوپر غور کرے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ کہا انفقوا من قبل، تم ایسے کرو، انفقوا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعۃ، اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ تمہارے پاس کوئی دوستی کام آئے گی، نہ ہی سفارش چلے گی، نہ خرید و فروخت۔ تو یہ نیکی خرید سکتے ہیں آپ؟ خرید سکتے ہیں؟ اللہ کے دربار میں کوئی دوست ہے؟ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تب خاوند بیوی سے، بھائی سے بھاگیں گے، اور عورتیں بچے کو دودھ پلانے والی وہ دودھ پلانا بھول جائے گی، اتنی سختی ہوگی قیامت کے دن کی۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہوگا، فرمایا اس دن کی بات ہے۔ اور وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پہ میرے بھائیوں یہ چیز ذکر کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن سے پہلے خرچ کر لو۔ یہ کیوں ہے بھلا؟ سورۃ منافقون، یہاں پہ آپ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ قاری صاحب پڑھیں گے،
آپ نے بھی پڑھا وہاں پہ ایک آیت ہے جس میں یہ جواب ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرنے سے پہلے یہ کر لو، کیونکہ جب موت آتی ہے نا بندہ چیختا ہے، چلاتا ہے، فرشتوں کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے اور 1 منٹ مانگتا ہے، 1 منٹ کس لیے بلا انفقوا من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، فاصدق کہے گا یا اللہ 1 منٹ 1 منٹ 1 منٹ، ابھی میں جاتا ہوں، ابھی دیکھنا میں میرے پاس مال پڑا ہے میں سارا دے کے ابھی خرچ کر دیتا ہوں، فاصدق سورۃ 10 نمبر آیت ہے سورہ منافقون کو اٹھا دے فاصدق واکن من الصالحین، کیا مطلب ہے اس کا؟ غور کر رہے ہیں اس ایک آیت کے اوپر ذرا غور کریں. بندہ چلاتا ہے، چیختا ہے، ریکویسٹیں کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، یا اللہ کو پکارتا ہے ربی پروردگارا 1 منٹ، یا اللہ تھوڑی سی مہلت، میں ابھی جنت خرید کے آتا ہوں، مال فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کر کے ابھی نیک بن جاتا ہوں، ابھی نیک بن جاتا ہوں. صدقہ انسان کو، اچھا یہ مال کیوں نیکی سے روکتا ہے؟ جو تو مال کے فتنے سے بچ جاتے ہیں وہ بڑے مبارک لوگ ہیں، جنت پا لیتے ہیں، لیکن جو پھنس جاتے ہیں، بہت سارے دیندار بھی پھنستے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو میں مفتی عالم ہوں تو میں ماشاءاللہ بہت اچھا ہوں، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ فتنہ مال کا مجھے پکڑ لے، اور مولوی کو جو فتنہ پکڑتا ہے مال کا اللہ ہی معاف کرے گا، کیونکہ یہ پتہ کیا کھاتا ہے؟ یہ وہ کھاتا ہے جو لوگوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے. لوگ تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں نا جو ان کا ہے. اب میرے برادری کے مجھ سے ناراض ہوں گے کوئی بات نہیں، چلو، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں، باقی سارے اچھے ہیں. یہ جب پھنستا ہے نا اللہ تعالیٰ یہ وہ چیز کھاتا ہے جو سارے جس سے بھاگتے ہیں لوگوں. آپ نے سنا نہیں وہ بات نہیں سنی کہ وہ جو ہے نا صدقہ بنائے کھا دیتا ہے اور مولوی صدقہ کھا دیتا ہے، سنی ہے نا وہ جوک؟ وہ یہ حال ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے. جو کھانے والا سمجھتا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، سنگین معاملہ ہے. یہ صرف ہنسانا مقصد نہیں، اپنے دل کا درد بیان کرنا. میرے بھائیوں میں اپنا درد آپ کے سامنے رکھنا، سمجھانا آپ کو ہنسانا مقصد نہیں، ایک محبت سے بات کرنا. میں نے کیونکہ طالب علم مذاہب کو میں نے بائبل میں دیکھا ایک واقعہ، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مسیح علیہ السلام جا رہے تھے، یہ جو بات ہے نا فاصدق واکن من الصالحین، اس کے ساتھ وہ لنکڈ ہے، بہت زبردست بائبل کی وہ بات ہے. مجھ کو اللہ مجھے 1 منٹ دے دے، میں گیا ابھی صدقہ کر کے آتا ہوں اور میں نیک بن جاتا ہوں، ابھی صدقہ کر کے آتا ہوں میں نیک بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ مال نے اسے نیک بننے سے روکا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جا رہے، پیچھے ایک مالدار آدمی چل پڑا اور کہنے لگا اے استاد مجھے بھی اپنے ساتھ بھیجیں جنت میں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جانا چاہتا میرے ساتھ؟ کہا. کہا تو کیا کرتا؟ کہا میں تاجر ہوں. کہا چلو ایسے کر، سارا مال جو ہے نا جا غریبوں کے اندر بانٹ کے میرے ساتھ آ جا. اب وہ بیچارہ وہاں کھڑا ہو، وہ کیفیت ہے یہ کیا ہو گیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے اور حوالی کو کہا میں تمہیں کہتا ہوں کہ مالدار کا جنت میں جانا مشکل ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے رشتہ داری کو توڑتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، لوگوں کے مال کھا جاتا ہے. اس کی وجہ سے، کیونکہ ہرس جو ہے نا وہ ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے. گندگی کا ڈھیر جتنا بڑھتا چلا ہے لوگ اس کے اوپر زیادہ گندگی ڈالتے ہیں. اس کو آپ جتنا سینے کے ساتھ لگاتے ہیں نا یہ اور زیادہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مالدار کا خدا کی بادشاہت میں آنا مشکل ہے، لیکن جو اس کے فتنے کو سمجھ جاتا ہے اللہ کی قسم وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی، مثال نہیں سمجھ آ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مال خرچ کرتے تھے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ باقی صحابی کرتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا کہ تیز طوفان اگر ہو تو تیز طوفان میں ہوا کم اڑتی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تیزی سے مال اڑاتے تھے، اتنا تیز مال اڑاتے تھے. اور روزانہ رات کو جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی، اور جب جبریل سے ملاقات کرتے تھے مال خرچ کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب دی گئی نعمتیں ہیں. اللہ نے کسی کو سکل دی ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو طاقت دی ہے، کسی کو اللہ نے ہنر دی ہے. ہم اس ہنر کو استعمال کر رہے ہیں دنیا کیچ کرنے کے لیے. اللہ نے یہ دیا ہے آخرت بنانے کے لیے کہ اس کے بدلے کیا حاصل کر لو؟ جنت حاصل کر لو. مال کے ذریعے جنت خریدو. کیوں کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کھجور کے ایک ٹکڑے سے چاہے بچ جاؤ. کس سے؟
جہنم سے. اس کا مطلب اسے خرچ کرو اور اپنے حصے کی جنت خریدو. اسی طرح جس کو طاقت دی ہے عبادت کرے, جنت خریدے. علم دیا ہے اس کی وضاحت, علم لوگوں کو سکھائے اور جنت خریدے. میرے بھائیوں, اس کے اوپر سوال جواب زیادہ ہونے چاہیے. ایک آخری جملہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اگلی بات کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے اہمیت رکھی اور یہ بتلایا کہ بہت مائنر ہے زکوٰۃ, بہت مائنر. پہلی امتوں سے ہمارے اوپر بہت کم, اور بتلایا یہ جنت جہنم کا مسئلہ ہے, ایمان اسلام کا مسئلہ ہے, برکت کا اور مال کے ختم ہو جانے کا مسئلہ ہے, دنیا آخرت کے فائدے اور کچھ نقصان میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور جس طرح یہ مسئلہ انڈیویجلی ہے, انفرادی, اسی طرح یہ نیشنلی, قومی مسئلہ بھی ہے. خلیفہ کا, اسلامی سلطنت کا بھی حق ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرے. قرآن کو پڑھے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جو اللہ کے بندے, اللہ کہتے ہیں جن کو ہم اقتدار دیتے ہیں, اللہ جنہیں اقتدار دیتا ہے, جو اسلام کی ریاست قائم کرنے والے, ایسے سمجھیں کہ اسلامی سلطنت کی یہ 4 نشانی ہیں. نماز قائم, یہ نظام ان کا ہوتا ہے. زکوٰۃ کا نظام ہوتا ہے, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس کا ہوتا ہے؟ اب بعض لوگوں کو ہو گیا اچھا یار یہ تو قاری صاحب تقریر کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہمارا ملک اسلامی نہیں ہے؟ بھائی تم جاؤ, جا کے چاکری کرو, جا کر جو ہے نا درباری ملا بنو. حق بات یہ ہے کہ ضرورت ہے, ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر بھی خامی ہے, عوام کے اندر بھی, حکمرانوں کے اندر بھی خامی ہے, اور نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو ان کے اندر بھی خامی ہے. جو کالی گاڑیوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے وہ بھی نہیں صحیح ہو رہا, جن کو سب نظر آ رہا ہے لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آتے, ان میں بھی خامی ہے. ہم سب میں خامی ہے. ہمیں چاہیے اپنی خامی درست کرو. کیا کرنا ہے یار؟ اپنی اصلاح تو کرو, کم از کم ایمان تو بچاؤ. اتنے تم بن گئے ہو کہ بس حق بھی نہ بات کرو. اللہ کہہ رہا ہے یہ 4 نشانی ہے اسلامی سلطنت کی, ہمیں بنانا چاہیے اس کو اسلامی سلطنت. اس کے لیے عوام کو بھی دعوت کا کام کرنا چاہیے اور حکمرانوں کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے. قرآن پاک میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم سود کے نظام کے لاؤ گے کبھی تمہاری معیشت سٹیبل نہیں ہو سکتی. ایک جگہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. تم مال چلاتے ہو سود کے اوپر, تم اپنا سرکٹ اور اکانومی سود پہ رکھنا چاہتے ہو, رکھ لو. اللہ کے ہاں ترقی نہیں ہو سکتی. یا کافر ہو جاؤ پکے پکے, پھر تمہیں دراز کر دے گا رب العالمین. مومن رہو تو پھر ایسے نہیں ہے, پھر تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ پورے کا پورا یہاں زکوٰۃ کا نظام لانا پڑے گا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. معیشت تمہاری ترقی کرے گی جب تم زکوٰۃ کے نظام کو لاؤ گے. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, کیونکہ رب کا فیصلہ ہے میں سودی نظام کو تباہ کروں گا اور صدقہ خیرات کے نظام کو اوپر لے کر جاؤں گا. یہ بات حق ہے کہ نہیں؟ یار اتنی تو دعوت بندہ دے سکتا ہے نا کم از کم. میں تمہیں یہ تو نہیں کہتا لڑو کسی سے, لڑنا تو ہمارا منہج ہی نہیں ہے. ہم تو داعی لوگ ہیں, مسکین لوگ, دعوت دینے والے, لیکن ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. اگر آپ چاہتے ہو یہ کام حکمرانوں کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے, اور سلطنت کے حکمرانوں کا بھی ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کو قائم کریں اور سود کے نظام کو ختم کریں, صدقہ خیرات کے نظام کو لے کر آئیں. یہ رب کا حکم ہے, میری بات نہیں ہے. میری بات کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا حکم ہے, رب کے ساتھ یہ جنگ ہے. آپ یہ سود ایک الگ ٹاپک ہے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ کس کا حق بھی ہے؟ اسلامی سلطنت کا, کہ وہ زکوٰۃ کا نظام بنائے اور سود کے ٹیکس کے نظام کو ختم کرے, کیونکہ ٹیکس اور سود کا نظام جبر ہے آپ کے اوپر. اس میں کیا ہے؟ موٹا ایک فرق یاد رکھیں, آپ اپنے سامنے ایک فرق یاد رکھیں میرے بھائیوں. زکوٰۃ وہ دیتا ہے جسے نفع ہوتا ہے, اسلام میں زکوٰۃ وہ دے رہا ہے جسے فائدہ ہو رہا ہے, لیکن ٹیکس وہ دے رہا ہے جو ضرورت مند ہے. آپ پینسل خریدنے گئے, آپ کی ضرورت ہے بچے کی ضرورت ہے لکھنا, اس کے اوپر ٹیکس. کاپی آپ کی ضرورت ہے ٹیکس, کپڑا آپ کی ضرورت ہے ٹیکس, صابن کی ٹکیا آپ کی ضرورت ہے ٹیکس, روٹی آپ کی ضرورت ہے آٹے پہ ٹیکس, آپ کی ضرورت ہے کوئی چیز بھی, آپ ضروریات زندگی خود و نوش کے اوپر بھی آپ دیکھیں اوپر لکھا ہوگا 15 روپے 10 روپے ٹیکس پلس اتنے. میڈیسن آپ کی بنیادی ضرورت ہے ٹیکس. میٹیریل دنیا میں کوئی چیز بھی آپ لینے جاتے ہو ضرورت مند ٹیکس دے رہا ہے. یہ ہے قوت کا نظام, اور اللہ کا نظام یہ ہے غنی سے لے
کر فقیروں میں دیا جاتا ہے. کافروں کے نظاموں میں مسکینوں سے اکٹھا کیا جاتا ہے اور کن کو دیا جاتا ہے؟ اشرفا کو. یہ فرق ہے, موٹی سی بات ہے, کوئی مشکل بات ہے اس میں. تو میرے بھائیوں, زکوٰۃ کا نظام بہت بنیادی. آج میں نے آپ کے سامنے 5 چیزوں میں سے ایک رکھی ہے, نماز روزہ حج میں سے زکوٰۃ. اس کی اہمیت اور آسان اتنی ہے, صرف ہم 10واں حصہ کبھی دیتے ہیں, وہ بھی زمیندار جب وہ پانی بھی جو ہے نا وہ بنانی ہے تو تب 10 میں سے 1 مان, وگرنہ ہم 20واں حصہ دیتے ہیں یا 40واں دیتے ہیں, ہم 10واں دیتے نہیں. مسلمان پہلے امتیں 10واں دیتی تھی, ہم دیتے ہیں 20واں, اور مالدار جتنے ہیں سارے سونے چاندی سے کتنا دیتے ہیں؟ 40واں. اتنی رخصت, اتنی چھوٹ, اور وہ بھی کب؟ اگر پورا سال سٹور پڑا رہے. ٹھیک ہے, اگر نصاب سے کم ہے اور آپ روزانہ کروڑوں روپیہ کھا گئے ہیں, اللہ آپ سے کچھ نہیں حساب مانگتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت والے دن تم سے حساب لوں گا, کہاں سے لیا, کہاں لگایا, کہاں سے لیا, کہاں خرچ کیا. حساب قیامت کے دن ہے. جب تو کھا نہیں سکا, جمع ہو گیا ہے, تو تب تو اپنی گلی میں دیکھ, اپنے رشتہ داروں کو دیکھ, تب تو اپنے بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھ, تب تو کسی مسکین کو دیکھ, تب تو میرے بھائیوں اپنے پیٹ کے ساتھ دوسرے کو بھی تو درد محسوس ہوتا ہے. روزہ یہ اجتماعیت سکھاتا ہے. جبری بھوک مسلط کی جا رہی ہے سب پر, جبری دور. جو جس کے پاس طاقت ہے وہ بھی بھوکا رہے, آرڈر ہے آرڈر. کیوں؟ اس لیے کسے پتا چلے کہ یہ اپنی مرضی سے جو چاہے جنت کی طرح منگوا کے کھاتا تھا, اسے پتا چلے جو بیچارہ 2 ٹائم روٹی بھی نہیں کھا سکتا, اس کا درد کیا ہے پتا تو چلے اسے. یہ کہتا ہے المسلم اخو المسلم, میں ہم مسلمان ہیں, مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, اسے ذرا پتا تو چلے. اللہ, مجھے وہ 2 سال پرانی بات ہے, اب بھی وہ میرے ذہن سے نہیں نکلتی. میں دیکھ رہا تھا عربی چینل تھا ایک, اس میں شامی بچی ایک مفتی صاحب سے سوال کر رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی مفتی صاحب ایک سوال ہے, علماء کہتے ہیں کہ روزے کے لیے سحری ضروری ہے, اگر ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ اس سوال کی گہرائی کو نہیں سمجھتے. ایک بچی کہہ رہی ہے مفتی صاحب رخصت مل جائے گی بغیر سحری کے روزہ رکھ لیں, ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, پانی پی کے روزہ رکھ لیں. ہم دوسروں کے مال کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارا نہیں ہے. اللہ نے ہمارے اکاؤنٹ میں کسی مستحق کا بیلنس شیئر کر دیا ہے, ہم اس کے اوپر قابض بن گئے ہیں. واپس کر دو اس کا جس کا ہے, اور اپنے مال کو پاک کر لو, صاف کر لو, سارا مبارک ہو جائے گا. وہ واقعہ صحیح مسلم بخاری کا بڑا مشہور ہے. 3 بندے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل دی, بنی اسرائیل میں 3 بندے تھے, ایک ڈنجا اور ایک کوڑ والا اور ایک نابینا. تینوں کو اللہ نے آزمایا اور ان کو کہا مال چاہیے. ایک نے کہا یا اللہ مجھے گائیں دے دے, ایک نے کہا اللہ مجھے اونٹ دے دے. وہ جو اندھا تھا اس نے کہا مجھے بکریاں مل جائیں. اور وہ فرشتے نے ان کو دے کر بکری, گائے, اونٹ, گبن اور ساتھ دعا کر دی. کچھ دیر بعد وہ فرشتہ ہر اس کوڑی والے کے پاس اس کی کیفیت میں آیا, اور کوڑ والا بن کے اس کے پاس آیا جب اس کے پاس بہت مال تھا, اور آ کے کہنے لگا یار تو بھی تو میرے جیسا تھا نا کبھی, آج میرے پاس کچھ نہیں ہے, مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دے, اللہ تیرا بھلا کرے, میں اپنے گھر چلا جاؤں گا, تیرے پاس اتنے اونٹ ہیں. وہ کہتا تھا میں تیرے جیسا کیسے تھا, تو الزام لگا رہا ہے, الزام لگا رہا ہے. ہم پاکستان سے نہیں ہم نے کھایا, ہمارے باپ دادا کیسا, ہمارے پاس بہت پہلے کھایا, ہم تو شروع سے امریکہ ہے, تو الزام لگا رہا ہے. وہ آگے سے جسٹیفائی کر رہا ہے اس کو, نہیں ہم آپ کا نہیں ہے کچھ. وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے بھائی, اگر تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تجھے ویسے ہی کر دے. وہ پھر ویسا ہی بن گیا اور سب کچھ اس سے چھن گیا. یہ آزمائش کے لیے ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. دوسرا اس کے پاس گیا, وہ جا کے کہتا ہے یار آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا, اللہ نے تجھے دیا تو ایک گائے مجھے بھی دے دے, میں بیٹھ کر اس میں ذرا سفر کر لوں گا, میرے پاس روٹی نہیں ہے, کپڑے لے لوں گا, کھانا کھا لوں گا, تو میں بھی اپنے بچوں تک پہنچ جاؤں گا. کہتا نہیں ضرورت بڑی ہے, کریں کیا, اخراجات بہت ہیں, بہت اخراجات ہیں. بلکہ اس کو اخراجات کہنے کی ضرورت نہیں, انگلش کی 5-4 کلمے مارتے ہیں, بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے, یہ اب وہ ہے, اسے کہہ یہ وہ, اتنا اس کو سکھا دیتے ہیں. فقیر بیچارہ وہ دیکھتا ہے یار یہ مجھے لگتا ہے مجھے اپنے پیسے سے دینے پڑیں گے. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے, چلو اللہ تجھے ایسے ہی کر دے.
اس کے پاس سے گیا وہ بھی ایسے ہو گیا. تیسرے کے پاس گیا نبینا تھا, اس کے پاس بکریاں تھیں. جتنا مال کام ہوتا ہے اتنے دل میں زن کام ہوتا ہے نا. تو وہ نبینے کے پاس گیا تو کہنے لگا بھائی تو بھی میرے جیسا تھا, اللہ نے تجھے دیا سب کچھ, آج ایک بکری دے دے میں بیچ کے گزارا کر لوں, اتنا تیری وادی بڑی ہوئی ہے. تو کہنے لگا ہاں میں بھی تیرے جیسا تھا, مجھے یاد ہے. اپنا ماضی نہیں بلاتے کبھی. کہتا ہاں مجھے یاد ہے میں تیرے جیسا تھا, میرے اللہ نے فضل کیا, آج جس پر ہاتھ رکھ لے جا تجھے دوں گا, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, دعا کرنا اللہ تعالیٰ برکت دے. اس نے کہا ہم لینے نہیں آتے, ہم دینے آتے ہیں, لیتے تو ہم ہے ہی نہیں. آپ نے ایک دانہ دیا 700 آپ کو ملا, یہ لیا کیوں نہیں لیا؟ ایک کے بدلے 700 دیا, یہ لیا تو نہیں ہے, یہ تو دیا ہے. ہم لینے والے نہیں ہیں, ہم تو آزما رہے تھے کہ تو لوگوں کا حق انہیں دیتا ہے کہ ان کے اوپر قابض ہو کے بیٹھ جاتا ہے, تو یہ امانتیں ہیں تمہارے پاس, انہیں لٹا دو ان کے حق کی طرف. ہم تو اس لیے آئے, تیرے 2 دوست فیل ہو گئے تو پاس ہو گیا, مبارک ہو تجھے. یہ بکریاں بھی مبارک ہیں, دنیا بھی تیری بن گئی, آخرت بھی بن گئی. صحیح بخاری کا واقعہ موجود ہے. ان فی بنی اسرائیل ثلاثہ, بنی اسرائیل میں 3 بندے تھے. یہ پہلا بات ہمیں سمجھانے کے لیے بہت بنیادی چیز ہے زکوٰۃ. تو میرے بھائیوں میں نے تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے اس کا چند خلاصے آپ کے سامنے رکھے ہیں. مقصد یہ سمجھانا ہے کہ مسلمان بننے کے لیے نماز زکوٰۃ ضروری ہے, ان میں سے زکوٰۃ بنیاد ہے. اس کے اوپر جو کویسچن ہے کسی کا وہ کرے اور بھائی پوچھیں, اور یہ حق عوام کا بھی ہے اور حکمرانوں کا بھی ہے. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے یہ بات آپ نے کہیں, میں کہہ دیتا ہوں حکمرانوں کا میری طرف آنے دے جائے گی, لیکن ان کا بھی حق ہے کہ وہ اسلام کا نظام لائیں. ہمارا حق ہے ان کے حق دے, ان کا حق ہے وہ ہمارے حق دے. ہمارا یہ حق ہے کہ ہم دعوت دیں, یہ حق نہیں کہ ہم ان سے لڑیں, لیکن ان کو بھی چاہیے کہ اسلام لے کر آئیں جو صاحب اقتدار ہیں, اور رکاوٹ وہی ہیں. وہ دنیا میں اپنے آپ کو فرعون بنائے بیٹھے ہیں, آپ ربکم الاعلی بنے ہوئے. کوئی بات نہیں, رب کی عدالت لگے گی, ہمارا کام بات کو پہنچا دینا ہے. اگر آپ حق بھی نہیں پہنچاتے خدا پوچھے گا آپ سے ضرور. اگر آپ اتنی دعوت بھی نہیں دیتے, دعوت دینا ہمارا حق ہے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اللہ درست کرے, ہمیں اللہ اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حکمرانوں کو ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ذمہ داران کو ان کی ذمہ داری, ہماری جتنی ذمہ داری ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت عام ٹاپک ہے, اس کے اوپر بڑے سوال ہیں, بھائی کویسچن کریں.